बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए सिविक्स का सेकंड ईयर का एमसीक्यूज़ का पेपर लेके आई हूँ। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और पहला एमसीक्यू करते हैं सिविक्स के सेकंड ईयर के पेपर का। ट्रांसलेशन सोसाइटी जो अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा करती थी, किसने कायम की? सर सैयद अहमद ख़ान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली या अल्लामा इकबाल ने? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। आगे है, पहली जंगे आज़ादी मुसलमानों और दूसरे ग्रोहों ने डैश के ख़िलाफ़ लड़ी? हिंदुओं, अफ्रीकियों, अंग्रेज़ों और उसके अलावा है अरबों। तो राइट आंसर है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। और उसके बाद है 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद के मकाम पर डैश के ज़ेर सदारत मनक़द हुआ? अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या सर आगा ख़ान? तो राइट आंसर है अल्लामा इकबाल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली डैश में कायम हुई? 1947, 1948, 1958, 1950? तो राइट आंसर है 1947। 1962 के आइन के मुताबिक मरकज़ी असम्बली के कुल अरकान की तादाद कितनी है? 126, 136, 146, 156? तो राइट आंसर है 156। उसके बाद बरसगीर जनूबी एशिया के वसी सरजमीन मुसलमानों ने तकरीबन 10 साल हुकूमत की? 100 ऑप्शंस हैं, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल? तो राइट आंसर है 1000 साल। वाइसराय ने लॉर्ड माउंटबेटन ने डैश को बाउंड्री कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया ताकि बंगाल और पंजाब की हदबंदी कर सकें? सर साइमंस, विलियम हिंटर, लॉर्ड कर्जन, रेड क्लिफ? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ। डैश आइन ने सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी? 1956, 1962, 1973 या 1965? तो राइट आंसर है 1973। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन डैश किलोमीटर का फ़ासला है? 1200, 1500, 1700 या 1900? तो यहाँ पे करीब तरीन 1500 बन रहा है, लेकिन अगर आप सही करके देखें तो राइट आंसर में 1000 आता है, तो हम 1500 कर लेते हैं। एक सूबे पर अमल दरामद डैश में हुआ? ऑप्शन है 14 अगस्त 1955, 14 सितंबर 1955, 14 अक्टूबर 1955 या 19 नवंबर 1955? तो राइट आंसर है 14 अक्टूबर 1955। उसके बाद है, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान, सर अमीर अली शिबली नुमानी या कायद आज़म? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद आगे आ जाते हैं, शिमला वफ़द ने किस वाइस रॉय से मुलाकात की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, फिर लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड स्विस? तो राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। कायद आज़म ने कब 14 निकात पेश किए? 1929, 1916, 1940, 1937? राइट आंसर है 1929। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, लियाकत अली, ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा? तो राइट आंसर है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। उसके बाद पाकिस्तान के ईवान बाला का नाम क्या है? सेनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड, ईवान नुमाइंदगान या लोकसभा? तो राइट आंसर है सेनेट। उसके बाद है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906, 1907 या 1908? तो राइट आंसर है 1906। पाकिस्तान के ईवान ज़ेरीं का नाम क्या है? उसमें आएगा कौमी असम्बली, मजलिस शूरा, ईवान नुमाइंदगान या सेनेट? तो यहाँ पे कौमी असम्बली राइट आंसर है।
اور اس کے بعد ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ گورنر کو، ہوم سیکرٹری کو، چیف منسٹر کو یا چیف سیکرٹری کو؟ تو رائٹ آنسر ہے ہوم سیکرٹری کو۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق انڈیا میں کون سا نظام حکومت تھا؟ وفاقی، وحدانی، صدارتی یا نیم وفاقی؟ تو رائٹ آنسر ہے یہاں پر وفاقی۔ اس کے بعد لاسٹ ہے 1973 کے مطابق کون سا ادارہ مستقل ہے؟ قومی اسمبلی، سینٹ، ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم؟ تو رائٹ آنسر ہے سینٹ۔ اب ہم اگلا سیکشن کرتے ہیں شارٹ کوسچن، مختصر سوالات۔ تو پہلا سوال ہے تحریک علی گڑھ کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سمپل آنسر ایک پیراگراف کا جتنا بھی اسپیس ہوتی ہے اتنا دیجیے گا۔ اس کے بعد یا تحریک خلافت یا چورا چوری سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ نے اگر یہ آتا ہے تو یہ کریں، اوپر والا آتا ہے تو وہ کریں۔ اس کے بعد ہے میثاق لکھنؤ کے کوئی سے 5 نکات لکھیں یا نظریہ پاکستان کا مفہوم تحریر کریں۔ تو اب 5 نکات آپ نے لازمی لکھنے ہیں، پانچوں کے ایک ایک نمبر ہوگا، اور نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ آپ پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے 5 ہی نمبر ہیں۔ قرارداد مقاصد کے 5 اہم نکات، اب یہاں پہ بھی آپ نے 5 نکات بتانے ہیں۔ بنیادی جمہوریت کا نظام کس اور کیوں متعارف کروایا گیا؟ یہ ایک پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں، 5 نمبر کا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق صدر مملکت بننے کے لیے کیا شرط ضروری ہے؟ یا پھر محمد علی بوگرا فارمولہ لکھے۔ تو یہ 5 نمبر کا ہے، یہ آپ نے ایک پیراگراف میں لکھنا ہے۔ صحت کا شعبہ کن 5 مسائل کا شکار ہے؟ 5 مسائل، 5 لائنیں، 5 پوائنٹ لازمی کرنے ہیں۔ تعلیم کی کوئی سی 5 اقسام بیان کریں، یہ بھی آپ نے 5 اقسام کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سماجی آزادی سے کیا مراد ہے؟ 5 نمبر کا پیراگراف کی شکل میں لکھ دیں۔ پاکستان میں سماجی نظام کے اخلاقی اور تعلیمی نظام کا کردار بیان کریں، یہ بھی پیراگراف میں۔ قومی یکجہتی کا مفہوم بیان کریں، یہ بھی پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ امن و امان کے قیام میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ صوبائیت پرستی کا خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ یا قومی یکجہتی میں ذرائع ابلاغ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 5 خط و خال کون سے ہیں؟ یا اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم کے منشور کے 5 نکات؟ دونوں میں 5 لازمی لکھیں کیونکہ ایک ایک نمبر آگے دیکھیں، نمبر لازمی دیکھا کریں۔ اس کے بعد ہے چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بارے میں مختصراً بیان کریں، یہ بھی آپ پیراگراف میں لکھیں۔ یا فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کا کردار مختصراً بیان کریں۔ اب لانگ کویشچن میں آ جاتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر 5 نکات کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے؟ 5 2 نمبر کے 5 ہوں گے، یا پھر اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے اختیارات تفصیلاً بیان کریں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبہ کن مسائل سے دوچار ہے؟ تفصیلاً بیان کریں، یا معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت بیان کریں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ قومی یکجہتی کی اہمیت بیان کریں، یا پاکستان اور چین کے تعلقات کا جائزہ لیجیے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار پھر بتا لوں، شارٹ کویشچن میں آگے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لازمی دیکھیے گا۔ ایک ایک نمبر، اگر 5 چیزیں پوچھی ہیں تو اگر اس کا ایک ایک نمبر ہے تو پھر 5 لازمی دینی ہے، نہیں تو پھر آپ کے نمبر نہیں آئیں گے۔ پیراگراف کی صورت میں لکھ کے آگے تو پھر نمبر کم ہی ملیں گے، 2 یا 3۔ تو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ لانگ کویشچن جو سبجیکٹیو پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ پورا پیپر آپ اچھے سے تیار کیجئے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس میں سے لازمی پیپر میں آئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔